پوری دنیا نفع حاصل کرنے کی چیز ہے اور دنیا کی چیزوں میں بہترین چیز جس سے نفع حاصل کیا جائے وہ ہے نیک عورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نیک عورت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی وہ خاص نشانیاں کیا ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے وہ اپنے کردار میں بہت بلند اور نیک ہے؟ تو چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلی خوبی خاوند کی مددگار ہوگی۔ ایک اچھی اور مددگار عورت وہ ہوتی ہے جو ہر مشکل گھڑی میں اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھائے، گھریلو معاملات میں کفایت شعاری سے کام لے اور ذہنی سکون فراہم کرے۔ خاوند کی مدد کرنے کا مطلب محض معاشی تعاون نہیں بلکہ جذباتی اور اخلاقی طور پر اس کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے۔ مرد کی زندگی میں ایک بہترین اور مددگار شریک حیات کی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں اور یہی وہ عورت ہوتی ہے جو نیک عورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ شوہر کے لیے سکون کا باعث بننا اور پریشانی کے ٹائم میں ہمدردی کا اظہار کرنا، مشکل وقت آنے پر شوہر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جانا اور ہر قدم پر اس کا ساتھ دینا۔ ایسے وقت میں مایوس ہونے کی بجائے خاوند کی حوصلہ افزائی کرنا اور اسے امید دلانا، ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ مخلص رہنا، یہ وہ نشانی ہے جو کسی عورت میں پائی جائے تو وہ بہترین عورت ہوتی ہے۔ ناظرین، نیک خواتین میں جن کا شمار کیا جاتا ہے وہ ہے نماز کی پابند۔ وہ خاتون جو نماز کی پابندی کرتی ہیں اور نماز کی پابند عورت اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ عورت ہے جو مقررہ اوقات پر خلوص نیت سے تمام شرائط اور اسلامی احکامات کا خیال رکھتے ہوئے باقاعدگی سے نماز ادا کرتی ہے، کیونکہ اسلام میں صلاۃ کی ادائیگی دین کا ستون ہے اور ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ نماز کی حالت میں عورت کے لیے چہرے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور قدموں کے علاوہ تمام جسم کو چھپانا فرض ہے۔ عورت کے لیے اپنے گھر میں نماز ادا کرنا مسجد کی نسبت زیادہ افضل اور باعث ثواب قرار دیا گیا اور خاص ایام میں عورت کے لیے نماز معاف ہوتی ہے۔ ان دنوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نمازوں کو ان کے ابتدائی وقت میں ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ گھر میں ایک مخصوص اور پرسکون جگہ جائے نماز کے لیے مقرر کریں۔ جو خواتین ان عادات کو اپناتی ہیں اور گھر میں اپنے افراد اور اپنی فیملی کو بھی ان عادات پر پابند کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دنیا کی بہترین خواتین ہیں۔ ایک عورت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ ہے جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ اپنی عزت، حیا اور کردار کی حفاظت کرنے والی عورت معاشرے کی بنیاد اور خاندان کی مضبوطی کی ضامن ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات اور اخلاقی اقتدار میں ایسی خاتون کو انتہائی بلند مقام حاصل ہے۔ باحیا عورت نماز، روزے اور دیگر شرعی احکامات کی پابندی کو اپنی زندگی کا شعار بناتی ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک بہترین اور باعزت عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ مرد یعنی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنے کردار اور مال کی حفاظت کرتی ہے۔ ایسی عورت اپنی زبان، نظر اور قدموں میں پاکیزگی رکھتی ہے اور فضول یا بیہودہ گفتگو سے دور رہتی ہے۔ ایک باکردار عورت صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ ایک پورا خاندان اور نسل سنوارتی ہے۔ اس کی ذات معاشرے میں امن، سکون اور احترام کا باعث بنتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں حیا اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی عورت کے لیے بہت بڑی بشارتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ ایک فرما بردار عورت وہ بھی ہوتی ہے جو ازدواجی رشتے میں توازن، باہمی احترام اور افاد و تفہیم کو ترجیح دیتی ہے۔ اسلامی تعلیمات اور کامیاب خاندانی اقدار کے مطابق اس کی اہم ترین ترجیحات میں سے ایک ترجیح شوہر کی فرما برداری بھی ہوتی ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شوہر کی جائز باتوں اور فیصلوں کا احترام کرنا اور انہیں خوش دلی سے ماننا ایک عقل مند، خوبصورت اور فرما بردار عورت کی پہچان ہوتی ہے۔ شوہر کے لیے باعث راحت ہونا، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر اور مال کی حفاظت کرنا اور خاوند کی پریشانی میں اس کا ساتھ دینا اس کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ گھریلو معاملات میں تدبر سے کام لینا اور باہمی معاملات کو لڑائی جھگڑے کی بجائے بات چیت سے حل کرنا ایک بہترین عورت کی پہچان ہوتی ہے۔ ناظرین، عورت رب کریم کا خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ کائنات میں رنگ و نور عورت کے وجود سے ہے۔ اسلام میں عورت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی ہر لحاظ سے معزز اور محترم ٹھہری ہے۔ عورت کا فطری تقدس، پاکیزگی اور اس کی نسوانی حرمت صرف اور صرف اسلام کی مرہون منت ہے۔ سورۃ النساء آیت 34 میں حکم ربانی ہے کہ پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی
نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ تو گویا نیک عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری پر ہمیشہ برقرار رہتی ہے، اس عادت پر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنے کے بعد شوہر کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ نیک عورت سرمایہ ہے، قیمتی متاع ہے، دولت کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دوسروں سے سنبھال کر چھپایا جاتا ہے۔ اسلام سے قبل عورت کی کوئی عزت و توقیر نہیں تھی، اسے حقیر سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو نازک آبگینہ قرار دیا اور ہر حوالے سے عورت کو عزت کا مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے گھروں میں سکونت پذیر رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کا اظہار کرتی نہ بھی رہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی رہو۔ تو گویا عورت کا اصل دائرۂ عمل اس کا گھر ہے، اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے، اور گھر سے باہر صرف بضرورت ہی نکلنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورتوں کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کر آئی ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مردوں پر فرض کیا، اگر وہ کامیاب لوٹتے تو اجر و ثواب پاتے ہیں، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ہاں انہیں بہت زیادہ درجہ اور بہت بڑا مقام ملتا ہے۔ مردوں کا یہ مرتبہ اور رتبہ ہے، اور ہم عورتوں کا یہ حال ہے کہ ہم بس ان کی نگہداشت کرتی ہیں، ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی تمام ملاقاتی عورتوں سے جا کر یہ کہہ دینا کہ بیوی کا شوہر کی خدمت اور اطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت کرنا یعنی اعتراف کرنا اجر میں مردوں کے مساوی ہوگا، لیکن تم میں بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی۔ تو گویا شوہر کی اطاعت اور خدمت اور فرما برداری فرض ہے۔ آخرت کی زندگی میں کامیابی کا دار و مدار ہی شوہر کی خدمت اور اطاعت پر مضمر ہے۔ جتنی عورت ہمیشہ شوہر کی تابعدار ہوتی ہے، اس کے آرام اور سکون کا خیال رکھتی ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نیک عورت کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ خوش اخلاق ہوتی ہے۔ خوش اخلاق عورت گھر اور معاشرے کا سکون ہوتی ہے۔ اس کی پہچان اس کی گفتگو میں نرمی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، صبر اور تحمل، اور خاندان کے تمام افراد کو جوڑ کر رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ اپنے بہترین کردار سے ماحول کو خوشگوار بناتی ہے۔ خوش اخلاق اور مثالی عورت کی بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ نرم گفتاری کے ساتھ کام لیتی ہے، اس کی زبان سے ہمیشہ میٹھے اور حوصلہ دینے والے الفاظ نکلتے ہیں جو دلوں کو جیت لیتے ہیں۔ وہ مشکل حالات میں بھی گھبرانے کی بجائے حوصلے اور دانش مندی سے کام لیتی ہے۔ وہ ہمیشہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتی ہے اور ہر رشتے کو اہمیت دیتی ہے۔ ایسی عورت گھر کے ماحول کو پرسکون اور مثبت رکھتی ہے، جس سے خاندان کے تمام افراد کو ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، اور ایسی خواتین ضرورت پڑنے پر اپنے آرام پر دوسروں کی خوشی اور سہولت کو ترجیح دیتی ہیں۔